مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینا گھر میں آئی ہوئی خوشیوں کو لڑائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گھر میں مغرب کے بعد جھاڑو دینا گھر میں لڑائی جھگڑے کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ گھر میں مغرب کے بعد جھاڑو دینا اچھے اچھوں کو ان کی جائے رزق پر لڑائی جھگڑے کا شکار کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے گھروں میں مغرب کے بعد جھاڑو دی جاتی ہے، وہ چاہے پروفیسر ہوں، ٹیچرز ہوں، انٹرپرنورز ہوں، لائرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، وہ باہر رزق روزی کے لیے پڑھنے جائیں، پڑھانے جائیں، مزدوری کرنے جائیں، وہ وہاں لڑ بھڑ کر ہی آتے ہیں۔ آزما کے دیکھ لیجئے، یا وہ خوشی خوشی باہر سے کتنا ہی خوش کیوں نہ آئیں، لیکن جب ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جس گھر میں مغرب کے بعد جھاڑو دی جائے، وہاں داخل ہونے کے بعد فوراً ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس دن نہ ہو، لڑائی جھگڑا اگنورنس پر رہتا ہے، یعنی کہ آپ اور آپس کا جس میں جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی، ساس سسر یا کچھ بھی ہوگا، جو بھی ایلڈرلی رشتے آپ کے گھر میں موجود ہیں، وہ یا تو آپ کو اگنور کریں گے، آپ ان کو اگنور کریں گے کہ کہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، یعنی کہ محاذ ایک کانٹیسٹ کا ہی گھر میں رہے گا۔ یعنی کہ اللہ نے تو ایسا نہیں دیا، لیکن آپ کے اس عمل نے ایسی چیز کریٹ کر دی۔ یاد رکھیے، کوئی چیز بے ایمانی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو جائے امتحان کیا ہے۔ آپ کوئی چیز خیر کے لیے اور اسی چیز کو شر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ گولی ہے، جہاد کے لیے استعمال ہو یا نعوذ باللہ قتل کے لیے استعمال ہو، اس میں گولی کا قصور تو نہیں، استعمال کرنے والے کا ہے۔ اسی طرح اگر جو صفائی نہیں رکھتے آج وائرسز کا شکار ہیں، تو مغرب کے بعد بزرگان دین نے، اہل بیت الاطہار العالمین نے، سرکار علیہ السلام علیہ وسلم نے مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ رزق لے جاتی ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو اور ہدیہ کروں گا، دانش مندی سے اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو آپ سفل جادو کرنے والوں کے اس ہتھیار سے بچ جائیں گے۔ اللہ انہیں غارت کرے، اور انشاءاللہ عز و جل فرعون اور یزید کے ساتھ ایسے لوگوں کا حساب لے قیامت کے دن، جو لوگوں کے رزق پر، مالوں پر اور نعوذ باللہ ان پر جادو سفل کر کے ان پر نقصانات پہنچانے کا باعث ہوتے ہیں۔ کہ کوئی سفلی جادو کرنے والے سے آپ پوچھیں کہ اگر کوئی اس کے پاس کسٹمر آئے اور وہ یہ کہے کہ میں کسی پڑوسی کا یا اپنی بیٹی کا یا اپنے بھتیجی کا یا اپنے فلاں کا یا اپنے کمپیٹیٹر کا رزق برباد کرنا چاہتا ہوں، تو جانتے ہیں وہ سفل جادو کرنے والا کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کہتا ہے ان کے گھر کی جھاڑو لے آؤ، اور جب ان کے گھر کی جھاڑو کے تنکے لے آؤ تو وہ اسی گھر کی جھاڑو کے تنکے پر پڑھائی کر کے دیتا ہے، اور اس گھر میں کہتا ہے جا کے پھینک دو۔ بس وہ گھر رزق کے بربادی میں اس دن کے بعد سے گرنے اور گزرنے لگتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین اور ہماری مائیں بہنیں، نانی، دادیاں، وہ جن کے گھروں میں بزرگوں کے اشعار، اقوال کو اختیار کیا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ ہمیشہ ناخنوں کے ساتھ، کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ گھر کی جھاڑو کو ہمیشہ جلا کر ڈسپوز کیا کرتے تھے، کچرے میں نہیں پھینکوایا کرتے تھے، کیونکہ اگر یہ کسی سفلی جادوگر کے ہاتھ نہیں بھی لگی، کچرے دان میں گئی ہے نا، وہ کچرا دان جہاں ڈسپوزل میں جائے گا، آپ کے گھر کی جھاڑو ہے نا، گرد ہے اس میں، آپ کے صحن کی، آپ کے جائے نماز کی ہے، وہ غلاظت میں جائے گی، بے برکتی آئے گی۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا صفائی نصف ایمان ہے۔ لوگ آج تک نہیں سمجھے، علی کل ایمان ہے، اور آج ہمیں وائرسز آ کر جب سمجھا رہے ہیں کہ ہم انٹر ہو جائیں گے، ہم پینیٹریٹ کر جائیں گے، وہ وائرس جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو آج ہمیں سرکار کی حدیث نظر آنے لگی۔ یعنی کہ اللہ نے ہمیں بہنوں بھائیوں اندھا نہیں کر دیا کہ ہمیں سرکار کی حدیث جب نظر نہیں آئی تو اللہ نے ہماری اس بے ادبی کو ایسی سزا دی کہ ہمیں ایسے وائرس سے سزا دی جو ہمیں دکھائی تک نہیں دیتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔